آج اب میری یہ حالت ہے کہ اس وقت اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس سے میں ڈروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری حج پہ جب مکہ تشریف لے گئے تو وہاں پر اپنی اس مقام زجنان کی جگہ پر جہاں پر وہ بکریاں چرایا کرتے تھے اس جگہ پر پہنچے اور اس جگہ کو یاد کرنے لگے کہ جب میرا باپ مجھ سے اپنی بکریاں چروایا کرتا تھا اور مجھے تھکا دیتا تھا اور میں جب کام میں کوتاہی کرتا تھا مجھے وہ مارتا تھا، اور آج اب میری یہ حالت ہے کہ اس وقت اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس سے میں ڈروں۔ یعنی اپنے آپ کو اس چیز پہ ذکر کیا کہ میرا اس وقت میری کیا حالت تھی اور آج اس وقت کہ عمر کی کیا حالت ہے کہ اللہ کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے میں ڈرتا ہوں، اور ان کا زہد کا یہ عالم تھا اور ان کا تقوی کا یہ عالم تھا۔ اور پھر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت والی زندگی دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کس تقوی اختیار کر کے اپنی زندگی گزاری تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے تو کسی نے شہد تجویز کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ شہد ان کے بیت المال کے اندر ایک کپی پڑی ہے جس کے اندر شہد ہے، تو انہوں نے بیمار تھے، بیماری کی حالت میں منبر پر تشریف لے کے آئے، فرمایا کہ اے مسلمانوں، میں اس شہد کو استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر تم مجھے اجازت دو گے تو میں اس شہد کو استعمال کروں گا، کیونکہ مجھے تجویز کیا گیا ہے کہ میں بیماری کی حالت میں اس شہد کو کھاؤں۔ تو تمام مسلمانوں نے اجازت دی، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس شہد کو استعمال کیا۔ ان کا گزر بسر ایسا ہوتا تھا کہ ایک بار وہ اپنی تجارت کی غرض سے 4000 درہم کے لیے بیت المال کے بجائے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا، ان کو کہو کہ مجھے 4000 درہم چاہیے جو کہ تجارت کی غرض سے میں نے استعمال کرنا ہے، جب تجارتی قافلہ واپس آئے گا تو میں تمہیں وہ پیسے واپس دے دوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا اور کہا کہ آپ بیت المال سے لے لیں۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہت گھراں گزری، تو پھر جب بعد میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہ دیے، تم نے اتنی لالچی اور کنجوسی کیوں کی، حالانکہ تمہیں پتا ہے کہ میں بیت المال سے مال نہیں لیتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بیت المال کا مال میں لے لوں، بعد میں میرا تجارتی قافلہ آنے سے پہلے میں مر جاؤں، پھر تم بعد میں کہو گے کہ یہ پیسہ حضرت عمر نے لیا تھا، لہٰذا یہ تم اس کو چھوڑ دو۔ تم تو چھوڑ دو گے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کے ہاں میری پکڑ ہو جائے گی، میں یہ پیسہ اس لیے تم سے مانگ رہا تھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ ان کے پاس کسی ضرورت کے لیے بھی پیسے نہ ہوا کرتے تھے، خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بھی، لیکن وہ بیت المال کے نگران کو کہہ دیا کرتے تھے کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، تم مجھے قرض دے دو، ادھار دے دو۔ پھر وہ نگران بیت المال بعد میں پیچھے پڑ جاتا کہ مجھے وہ پیسہ آپ واپس دیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نہ کہیں سے اس کو پیسے جمع کر کے دے دیتے، یا کسی سے قرضے کی صورت میں پیسہ لے کے نگران کو دے دیتے، اور یا پھر ایسا ہوتا کہ ان کو جو ماہانہ منتھلی جو وظیفہ ملتا تھا اس وظیفے میں سے اپنا جو قرض تھا وہ ادا کرتے تھے۔ یہ حالت تھی 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے شخص کی، اور ان کا زہد و تقوی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا خوف اور ڈر تھا کہ بیت المال جو کہ مسلمانوں کا حق ہے، مال غنیمت، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں تک کو بھی اس بیت المال میں سے کسی کو خرچ نہیں کرنے دیا کرتے تھے۔ کئی واقعات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں، حتیٰ کہ اپنی بیٹی جو ام المؤمنین تھیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی دینے سے انکار کر دیا تھا کہ کہیں بیت المال کا مال میں اس طریقے سے خرچ نہ کروں گا، وہ صرف اور صرف میری اپنی ذات کے ساتھ جو محدود لوگ ہیں ان کے اوپر بھی خرچ نہ کرنا پڑے۔ اتنے زیادہ زہد و تقوی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ ایسا حکمران اللہ تعالیٰ دعا کرے ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایک کل نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔